الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج دن بھر آپ ٹی وی چینلز پہ کے پی کے علاقے بٹگرام میں ایک لفٹ، خیر اسے لفٹ تو نہیں کہنی چاہیے، یہ ہمارے کے پی کے ان پہاڑی علاقوں میں اس طرح کی ایک ڈولی استعمال کی جاتی ہے جو ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ اور دریاؤں کو کراس کرنے کے لیے مقامی لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہوتی ہے، یا کچھ گورنمنٹ سے اس کا ایک لائسنس ملتا ہے وہ لے کے وہ بنا لیتے ہیں۔ اس میں جو قواعد و ضوابط ہیں انہیں مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ خیر اللہ کر کے وہ 8 بچے ریسکیو کر لیے گئے جن کے حوالے سے ساری قوم دن بھر دعائیں مانگتی رہی، اور وہ اب اپنے گھروں میں پرسکون نیند سو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا، جو آخر میں اس میں ریسکیو آپریشن کیا گیا، وہ انتہائی خطرناک آپریشن تھا۔ اس سے رسی ٹوٹ سکتی تھی، اور اس کو انہوں نے جو ہے نا ایک روایتی ایک پرانے طریقے سے ان کو ریسکیو کیا، جو وہ شاید وہاں کچھ لوگوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ یہ بھی سنتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ہمیں اجازت دی جاتی تو ہم دن 2 بجے یہ کام کر لیتے، لیکن یہاں کے کوئی پولیس کا نام لے رہا تھا، کوئی ڈی ایس پی کا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی یہ کچھ کرنے کا۔ خیر وہ پرانے روایتی طریقے انہوں نے استعمال کیے جو انہیں لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، جو کہ انتہائی خطرناک تھے، ان سے بچوں کی جان جا سکتی تھی، اور انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ الحمدللہ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور بحفاظت وہ ریسکیو ہوئے۔ اس میں ہمارے اداروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا، اس میں ہیلی کاپٹر استعمال ہوئے، اور بالآخر وہ بچے اس وقت اپنے گھروں میں سو رہے ہیں۔ اس کے بعد میں بات کرنا چاہ رہا تھا، آج صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے کی وہ ایک ایکس ٹی وی جسے کہتے ہیں، اس کا نیا نام ایکس ہے، تو اس کے بعد ایک جو ملک میں انجانی کیفیت پیدا ہوئی، اس حوالے سے یہ اطلاعات آئی، بلکہ حکومتی حلقوں یا حکومت کے جو سائٹ رکھنے والے صحافی ہیں ان کی طرف سے، جو سائٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ سائٹ رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور اس کے بعد وہ بڑے بڑے عہدے بھی لیتے ہیں، تو انہیں خبریں بھی چڑیا لا کے دیتی ہے، وہ چڑیا پھر بعد میں انہیں عہدے بھی دیتی ہے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی صدر پاکستان کی جو ہے نقل و حرکت محدود کر دی گئی ہے، اور ان کے سے استعفیٰ لینے کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ تو آج تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسین نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ صدر پاکستان کی موومنٹ جو ہے وہ انتہائی محدود کر دی گئی ہے، ان پہ نظر رکھی جا رہی ہے، اور انہیں جو ان کی آزادانہ موومنٹ تھی وہ محدود کی گئی ہے، انہیں روکا گیا ہے۔ انتہائی تشویشناک یہ بات اور صورتحال ہے کہ آپ کے ملک کا آئینی سربراہ، آپ کا سپریم کمانڈر، وہ اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو ان سے استعفیٰ لینے کی باتیں ہیں وہ بھی آنے والے 5-6 دنوں میں بہت واضح ہو جائے گی، اور یہ بات بھی درست ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ پی ڈی ایم پہ انہوں نے اس بات کا الزام لگایا کہ پی ڈی ایم کے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی سے ملک چلے، وہ سیاہ سفید کے مالک ہوں اور وہی سب کچھ کرتے پھریں۔ عمران خان کے کیس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی، جو 2 دن کے لیے ملتوی ہوئی ہے۔ اس صورتحال سے آپ کو اسلام آباد کے ہمارے دوسرے بھائی آگاہ کرتے رہے ہیں، لیکن میں یہاں اٹک جیل کی بات کروں گا کہ اٹک جیل میں عمران خان کے حوالے سے پھر یہ اب خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی وہی انہی صحافیوں کی طرف سے آ رہی ہے جو اس طرح کی خبریں دے کے تو پھر بعد میں خیر کہ جی وہ دیواریں اونچی کر دی گئی ہے، انہیں پتہ نہیں کولر دے دیا گیا ہے، اور کیمرے باتھ روم کی طرف جن کیمروں کا رخ تھا انہیں ہٹا دیا گیا ہے، اور فلاں جو بھی جیل میں سہولتیں ہوتی ہیں کافی ساری انہوں نے گنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی رات جب عمران خان اٹک جیل میں تھے تو اس دن بھی صبح یا دن 10-11 بجے ٹی وی پہ خبریں چلنا شروع ہو گئی تھی کہ جی عمران خان کو انڈے اور ڈبل روٹی کا ناشتہ دیا گیا، اور انہیں ایک گدا دیا گیا، اور وہ بڑے پرسکون طریقے سے رات کو سوئے، اور انہوں نے نمازیں پڑھی، اور یہ وہ۔ ہاں، نماز سے مجھے یاد آیا کہ یہ جو باتھ روم کی ان کی کنڈیشن تھی، اس میں انہیں نماز پڑھنے میں دشواری کا بھی سامنا رہا ہے۔ معلّہ یہ بڑی واضح سی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ کا باتھ روم ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو بیسن کی سہولت
نہیں دی گئی تو اور پانی کے لیے بھی آپ ایک ہی لوٹا جو باتھ روم میں یوز کر رہے ہیں وہی لوٹا آپ یوز کر رہے ہیں، تو آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کپڑوں کا پاک رہنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور عمران خان کو نماز پڑھنے میں اور اپنی پاکیزگی قائم رکھنے میں بہت مشکل پیش آئی ہے۔ سو کہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی اور تہجد بھی پڑھتے رہے ہیں، لیکن انہیں اس میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا کہ وہ انہیں سہولتیں دے دی گئی ہے۔ اب یہ بھی انہی صحافیوں کی طرف سے بات آئی ہے، ابھی تک انہیں جیل میں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دی گئی ہے، اور اس طرح کا بندوبست کیا گیا ہے کہ اب کوئی بھی جیل سے باہر اگر اندر آئے تو انہیں ایسا لگے کہ عمران خان صاحب کو سہولتیں دی گئی ہیں، ساتھ کچھ چیزوں کو اس طرح دوسرے ساتھ والے بیرک اور کمرے میں پہنچایا گیا ہے کہ بوقت ضرورت کوئی اگر آنا چاہے دیکھنا چاہے تو ہم انہیں یہ سہولتیں، یہ سارا کچھ پتہ ہے کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ چیزیں باہر نکلتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا تک جاتی ہے۔ جب انٹرنیشنل میڈیا تک جاتی ہے تو وہاں سے پھر دباؤ آتا ہے انٹرنیشنل سطح کا، این جی او اور یہ لوگ کے اس ملک میں قانون اور آئین کی دھجیاں کس طرح بکھیری۔ خیر وہ تو صدر صاحب کے ٹویٹ کے بعد اس پہ انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا کچھ کہا ہے، اور یہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ سب اچھے کی خبریں دی جاتی ہے کہ ایک باہر ایک میسیج اور ایک یہ اہمیت جائیں کہ جی یہاں کے جیلوں کی جو وہاں انتظامات ہیں اور جہاں سہولتیں دی جاتی ہیں وہ ٹھیک طریقے سے دی جاتی ہے، اور اس میں کوئی بھی جو ہے نا غیر قانونی کام نہیں کیا جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ممکن ہے میں آپ کو جو حالات و واقعات ہیں وہ ان سے میرا یہ ایک تجزیہ ہے، میں کسی میٹنگ میں یا کسی میٹنگ کی ٹیبل کے نیچے نہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک تجزیہ ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد عمران خان کی توسیع خانہ کیس میں رہائی مطلب ضمانت پہ رہائی کا آرڈر ہو جائے۔ یہ آرڈر تو ہو جائے گا، لیکن 10 مزید کیسز ایسے ہیں جن میں عمران خان کی گرفتاری ہو چکی ہے، اس میں آپ دہشت گردی کے عدالتوں سے جو ضمانتیں خارج ہوئی ہے جن میں عمران خان جیل میں تھے اور وہ انہیں پیش نہیں کیا گیا جیل انتظامیہ میں، اس کے میں ضمانتیں خارج کر دی گئی ہے، تو عمران خان کی گرفتاری اب ان 10 کیسز میں ہو جائے گی، وہ باہر نہیں آ رہے، وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ اس میں چاہے سپریم کورٹ میں بھی کیس کا جو مرضی فیصلہ آ جائے، عمران خان نے باہر نہیں آنا، وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ تو یہ ایک تو یہ خبر آپ اس کو سمجھ لیں یا آپ اس کو ایک تجزیہ سمجھ لیں، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اور اس حوالے سے بھی تحریک انصاف نے آج ان کی کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں بہت ساری بات، ایک ریلیز جو انہوں نے جاری کیا اس میں جسٹس جو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کے حوالے سے انہوں نے بڑے واضح اور 2 ٹوک پھر موقف اختیار کیا کہ ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، انہیں خود کیس سے فوری طور پہ الگ ہو جانا چاہیے اور انہیں کسی صورت کیس نہیں سننا چاہیے۔ دیکھتے ہیں وہ کیس سے اگر پہلے نہیں الگ ہوئے جہاں تحریری درخواستیں دی گئی تو میرا نہیں خیال کہ 2 دن بعد وہ کیس سے الگ ہو جائیں گے۔ تو وہ جو کہتے پھر رہے ہیں کہ جی کہ صدر کو جو ہے نا وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کرنا چاہیے، اگر ان کی اجازت کے بغیر ایک قانون کو ایک بل کو اپنے پاس رکھا ان کے سٹاف نے اور وہ پھر بعد میں منظور ہو گیا تو سپریم کورٹ میں کرنا چاہیے۔ تو ان صحافیوں کے لیے میں یہ اطلاع کہتا ہوں کہ صدر پاکستان نے ایک ریفرنس پہلے بھی بھیجا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اور ایک قانون کے حوالے سے بھی نیب قوانین کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں ان کی درخواست پر سماعت جاری ہے۔ تو ان کیسوں میں کیا ہوا ہے؟ ان کیسوں میں وہی ہوا ہے جو وہ ایک پنجابی فلم کا ڈائلاگ ہے، تاریخ پہ تاریخ جج صاحب، تاریخ پہ تاریخ۔ تو تاریخ پہ تاریخ ہی ہوتی جا رہی ہے۔ اب تاریخ ان لمحوں کو، ان دنوں کو اپنے اوراق میں کیسے سمائے گی وہ دیکھتے ہیں۔ وہ ہم تو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ہماری آنے والی نسلیں ضرور۔